یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور وہ دن جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، اور آسمان بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان سے۔ یعنی جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن دوسری زمین بدل دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ساری زمین آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایک نئے سرے سے زمین ہوگی جس پر یہ میدان محشر سجے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور جب یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ، تو سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس زمین میں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار کا میں نے آپ کو بتایا تھا لٹرلی میننگ ہوتی ہے وہ ہستی جو اکیلا سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا۔ اللہ قہار ہے کہ سب اس کے جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، سب اس کے ماتحت چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو تن و تنہا وہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم مجرموں کو دیکھو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور ان کا جو لباس ہوگا، سرابیل کا معنی لباس، قطران کہتے ہیں عربی کے اندر تارکول کو، جس کو آئی تھنک ڈامر بھی کہتے تھے نا، جو جس کی روڈوں پہ جو گرم کر کے ڈالا جاتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں تارکول۔ سرابیلہم من قطران، ان کا لباس جو ہوگا وہ تارکول کا ہوگا۔ اور وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے، اور 13 چیپٹر کے یعنی کہ 13ویں سپارے کا یہ آخری رکوع ہے، اور سورہ ابراہیم کا بھی آخری رکوع ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین جو ہیں ان کو آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے یہ مردود ہیں، تو کسی کی ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ مشرکین اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر یہ زندگی میں اتنی خوشحالی میں کیوں ہیں؟ نافرمان ہونے کے باوجود دنیا کے اندر بہت انعام کرام ان پر ہوتا ہے، دولت کی فراوانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو اور اس خیال کو رد فرمایا اور کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور یہ خیال نہ کرو اور یہ گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے، اللہ بے خبر ہے، اما یعمل الظالمون، ان ظالموں کے اعمال سے اللہ کو سب خبر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انما یؤخرہم، فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، یعنی کہ دہشت سے اور ہیبت سے آدمی پلک بھی نہیں جھپکا پائے گا۔ وہ دن جو محشر کا ہوگا، اس دن تک کے لیے اللہ رب العزت انہیں مہلت دے رہا ہے۔ پھر فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، فرمایا محشر کے دن ان کی حالت ایسی ہوگی، مہطعین، یہ دوڑے جا رہے ہوں گے کسی چیز کی طرف، بدحواسی میں لپکنا، اس کو کہتے ہیں مہطعین، اور وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر بلند ہوں گے، یعنی اس انداز میں بھاگیں گے کہ سر آسمان کی طرف ہوگا۔ کبھی کسی شخص کو پولیس سے بھاگتے ہوئے دیکھیے کہ وہ کس طرح سر پٹ دوڑتا ہے اور کتنی بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہے کہ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ٹن کہاں کرنا ہے، موڑنا کس طرف ہے، اور وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اس منظر اس کیفیت کو اللہ نے فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ محشر کے میدان میں اس طریقے سے بھاگے توڑے چلے جائیں گے کہ مقنعی رؤوسہم، ان کے سر بلند ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی ہوگی، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ ان کی طرف بھی نہیں لوٹتی ہوگی، وہ یہ نہیں اپنی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے، میں کس طرف قدم رکھ رہا ہوں، بس بھاگے چلے جائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا،
اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، دلوں میں اتنی ہیبت ہوگی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور یہ لوگ کون ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا تھا لوگوں کو یوم یأتیہم العذاب، کہ اس دن سے جس دن عذاب نے آنا ہے، تو یہ دنیا میں کہتے تھے فیقول الذین ظلموا، تو یہ ظالم دنیا میں کہتے تھے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اور جب ڈرایا جاتا تھا، ڈرایا جائے گا یوم یأتیہم العذاب، تو یہ ظالم قیامت کے دن کہیں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، اور جب اس دن قیامت کا عذاب ان کی طرف آئے گا تو فیقول الذین ظلموا، یہ ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب مؤخر کر دے اس عذاب کو، نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں۔ یعنی محشر کے دن جب یہ عذاب دیکھیں گے اس وقت اللہ سے مہلت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا بھیج دے، اب ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے، تیری فرما برداری بھی کریں گے، اور تیرے رسولوں پر ایمان بھی لائیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کیا تم وہ نہیں ہو اقسمتم من قبل، کہ جو دنیا میں اس بات پر قسمیں کھاتے تھے کہ ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ آج محشر کی ہیبت کو دیکھ کر تم کہتے واپس چلے جائیں؟ تم نے تو زمانے ماضی میں دنیا میں قسمیں کھائی تھیں کہ تمہارے عروج کو زوال ہی نہیں ہے، تمہیں دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اللہ فرماتا ہے حالانکہ تم ظالموں کے مسکنوں میں رہ کر آئے ہو، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، قوم عاد، قوم سمود، یہ جو بستیاں تھیں، ان بستیوں میں جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، انہی محلوں کے اندر، انہی علاقوں میں پھر بعد میں تم نے اپنے گھر بنائے، اور تمہیں معلوم تھا یہ وہ بستیاں ہیں کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس علاقوں سے اور وہاں کے ماحول سے، وہاں کے قصوں سے تم نے سبق نہ سیکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا، حالانکہ ان بستیوں کو دیکھ کر تمہارے لیے اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کہ ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں کئی مثالیں بھی دیں، ظالموں کا انجام دکھایا، کئی مثالیں تمہارے سامنے تھیں، کئی ایگزامپل سیٹ کر دیں تمہارے لیے، ان بستیوں میں رہ کر بھی، ان مثالوں کو سن کر بھی تم ایمان نہیں لائے، اور اب میدان محشر میں کہتے واپس بھیج دیا جائے۔ فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور تحقیق کافروں نے مکر کیا، کافروں نے چال چلی، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کا ان کی ہر چال، اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی جو چالیں تھیں وہ اس چال سے پہاڑ کو بھی گرا دیتی، سخت سخت چالیں تھیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کو تو کوئی چال میں نہیں لا سکتا، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو تم گمان نہ کرنا مخلف وعدہ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ یعنی رسولوں سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو، ان کے متبعین کو سرخرو فرمائے گا، اور جو نافرمان ہیں ان کو ذلت والا عذاب دے گا۔ تو یہ جو وعدہ اللہ نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، تم یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور وہ دن جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، اور آسمان بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان سے۔ یعنی جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن دوسری زمین بدل دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ساری زمین آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایک نئے سرے سے زمین ہوگی جس پر یہ میدان محشر سجے گا۔ یہ ایک مراد یہ لکھی ہے کہ اس دنیا کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن ہے، کہیں انکلائن ہے، کہیں ڈکلائن ہے، کسی جگہ پہاڑ بنے ہوئے، کوئی اونچا حصہ ہے، کوئی نیچا حصہ ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا
کہ اس زمین کی کیفیت کو اللہ رب العزت جو ہے اس کی جیولوجی کو جو ہے وہ چینج کر دے گا، اور اللہ پوری زمین کو فلیٹ کر دے گا۔ اس وجہ سے جو احادیث میں آتا ہے کہ ایک طرف اگر آپ کھڑے ہوں گے تو زمین کا دوسرا کنارہ بھی نظر آئے گا۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ابھی تو اپس اینڈ ڈاؤن ہے نا، اللہ تعالیٰ پوری زمین کو کھینچ کر بڑا کر دے گا، اور بڑا کرنے کے بعد اس کو فلیٹ کرنے کے بعد پورا میدان محشر اس پہ سجایا جائے گا۔ تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی یہ آسمان نہیں ہوگا جس پہ چاند ہے اور تارے ہیں ستارے، آسمان بھی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بدل دے گا۔ اب وہ اللہ جانے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، کس جگہ ہوگا، کس میدان میں ہوگا۔ وہ برزوا للہ، اور جب یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، وہ برزوا للہ، تو سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس زمین میں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار کا میں نے آپ کو بتایا تھا لٹرلی میننگ ہوتی ہے وہ ہستی جو اکیلا سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ اللہ قہار ہے کہ سب اس کے جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، سب اس کے ماتحت چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو تن و تنہا وہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے مقرنین، کہ انہیں جکڑا ہوا ہوگا فی الاسفاد، زنجیروں میں۔ مقرنین کہتے ہیں ایک بندے کے ساتھ دوسرے بندے کو باندھ دینا۔ جب قیدی لائے جائیں اور ایک ہتھ کڑی میں پھر دوسری ہتھ کڑی، پھر دوسری ہتھ کڑی سے، یعنی ایک زنجیر اس میں سارے مجرم باندھ دیے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم مجرموں کو دیکھو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور ان کا جو لباس ہوگا، سرابیل کا معنی لباس، قطران کہتے ہیں عربی کے اندر تارکول کو، جس کو آئی تھنک ڈامر بھی کہتے تھے نا، جو جس کی روڈوں پہ جو گرم کر کے ڈالا جاتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں تارکول۔ سرابیلہم من قطران، ان کا لباس جو ہوگا وہ تارکول کا ہوگا۔ اور وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ جو ہوگی وہ ان کے چہروں تک چھا جائے گی۔ استغفر اللہ، جکڑے ہوئے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا لباس ہوگا وہ بھی تارکول کا ہوگا، اور جہنم کی آگوں کی لپٹیں ان کو لگ رہی ہوں گی، العیاذ باللہ تعالی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے اس چیز کا، ہر جان کو، کہ جو اس جان نے کمایا ہے، جو دنیا میں ہر جان کر کے آئی ہے۔ یہ پورا میدان محشر جو اللہ سجائے گا اس لیے سجائے گا تاکہ اللہ لوگوں کو جزا دے، نیکوں کو نیکیوں کی، بدوں کو نافرمانیوں کی۔ ان اللہ سریع الحساب، اب جب اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر اس لیے سجائے گا کہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی اللہ کی کریشن ہے، ایک ایک کا حساب لینا کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اس کے اندر تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے اور بہت ڈیلے ہو جائے گا، اور ایک اکیلا جو ہستی ہے وہ کیسے حساب لے سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس کا رد کیا، کہا ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تمہارے لیے مشکل ہے۔ تم اگر 100 بندے تمہیں دے دیے جائیں اور کہا ان کا حساب کرنا ہے، تو تمہیں تو جو ہے وہ مہینوں درکار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جب بنائی اللہ نے مخلوق ہے تو ان اللہ سریع الحساب، ہر جان کو اکاؤنٹیبلٹی پیش کرنی ہوگی، ہر جان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تب تمام کا حساب لے لے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ فرمایا آخری آیت ہے اس سورت کی، ھذا بلاغ للناس، یہ جو آخری رکوع آپ نے سنا ہے، اس سے پہلے تو ذکر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جب سورت اختتام پذیر ہونے لگتی ہے تو اس پوری سورت کا بعض اوقات سم آف بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس آیت میں، اس سورت کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو وہی قیامت کے اندر اور محشر کے اندر وہ جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کا ذکر کیا، اور پھر آخری آیت میں کہا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے،
بلاغ، تبلیغ، پیغام، یہ تمام چیزیں، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ ہدایت اور یہ دلائل، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، ان دلائل کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو باخبر کیا جائے، لوگوں کو باخبر کیا جائے کہ دیکھو دنیا فانی ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو، ہم سب کو پیش ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ کے اندر مہلت نہیں دی جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں نیک عمل کروں گا، بلکہ اللہ رب العزت سخت بندے کا حساب لے گا اگر اس نے رب کی نافرمانی کی ہوگی۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے جو اکیلا ہے، تن و تنہا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکے۔ جو عقل مند ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور اس قرآن کو پڑھ کر یہ جانیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عقل مند یہ جانیں کہ اگر ہم نے اس اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی تو پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بحمد اللہ تعالی 52 آیات تھیں سورہ ابراہیم میں، اور اللہ کا فضل ہے سورہ ابراہیم بھی ہماری مکمل ہوئی، اور 13واں سپارہ یعنی 13th چیپٹر بھی اللہ کا فضل ہے ہمارا مکمل ہوا، اور کل سے انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ حجر کو آغاز کریں گے، اور 14واں سپارہ 14th چیپٹر انشاءاللہ کل سے ہمارا شروع ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو سیٹرڈے مارننگ جو ہے وہ ناشتے کا اہتمام ہوگا شکرانے کے طور پر۔ ہمارا جو 13واں سپارہ ختم ہوا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اس سپارے میں جو میں نے حق بیان کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر میں نے کہیں بیان کرتے ہوئے غلطی کر دی ہے تو یقیناً اس میں میری کوتاہی ہے، میری کم علمی ہے، میری نادانی ہے، میری کمزوری ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ کریم میری غلطیوں کو معاف فرمائے، حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق کو پھیلانے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عظمی عطا فرمائے۔ اور اس میں جو پیغامات اللہ نے دی ہیں، اس پورے سپارے میں جو ہم نے جنتیوں کا ذکر پڑھا ہے، جہنمیوں کا ذکر پڑھا ہے، جو دعائیں پڑھی ہیں، جو کل آئی تھی دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں نیکوں کا ذکر آیا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اس صورت کے اندر خاص طور پر آغاز میں آپ نے دیکھا زور دیا گیا شکرانے پر، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں رکھے، ناشکری سے بچائے، اور زندگی میں اگر مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہوں یا کبھی مشکل آپ پڑے تو اللہ تعالیٰ صبر کی دامن بھی عطا فرمائے۔ صبار، شکور جو قرآن نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ صبر و شکر کے فضیلتوں کے ساتھ اور خصلتوں کے ساتھ ہمیں رکھے، اور اس درس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اس قرآن کو، یہ درس قرآن ہمارا رہتی دنیا تک ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری قبر کو منور فرمائے، اور محشر کے دن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، واحفظنا بما حفظت به الذکر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، انك على كل شيء قدير۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔